اور صحابہ پھر حضور کے در پاک کو دستک تک بھی نہیں دیتے تھے۔ جب حضور سے ملنا ہوتا تو آ کے دروازے پر بیٹھ کے درود پڑھتے رہتے۔ حضور جب خود آتے تو کوئی بات کہتے، انتظار کرتے رہتے۔ اور آقا کریم کا طریقہ بھی یہ تھا کہ جب حضور گھر تشریف لے جاتے اور حضور نے فوری پلٹ کے واپس آنا ہوتا تو حضور اپنے نالین باہر اتار دیتے۔ یہ سائن تھا اس بات کا کہ رکیے، حضور ابھی آ رہے ہیں۔ اور حضور نے اگر استراحت فرمانی ہے، ابھی نہیں آنا، تو حضور نالین سمیت چلے جاتے۔ حضور بھی خیال رکھتے تھے کہ کوئی دیر تک نہ بیٹھے، اب تشریف لے گئے ہیں، دیر کے بعد آئیں کہ کوئی کام کر لیں، کھانا کھا لیں، چلے جائیں۔ لیکن حضور نے اگر فوری پلٹ کے آنا، چند لمحوں کے لیے گئے ہیں گھر، 10 منٹ کے بعد پھر آئے، تو حضور نالین دروازے کے ساتھ ہی اتار کے چلے جاتے۔ نالین کو دیکھ کر صحابہ جان لیتے کہ ابھی حضور آئے۔ کہا اتنی دیر تک نالین دیکھتے رہو، قدموں کے نشان ڈھونڈتے رہو، مصطفیٰ جان رحمت آنے ہی والے ہیں۔ اللہ اکبر، تمہاری نظریں نبی کے نالین پہ لگی رہیں۔ امام بخاری نے ادب المفرد کے اندر صحابہ کے اس منظر کو بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ صحابہ حضور کے دروازے پہ پھر دستک نہیں دیا کرتے تھے، اور اگر کبھی ناگزیر حالت ہو جاتی، دستک دینا پڑ جاتا حضور کے دروازے پہ، تو پھر ان کا طریق کیا تھا؟ کہتے ہیں کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر، صحابہ اپنی انگلیوں کے ناخنوں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے، ہولے ہولے حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کرتے تھے۔ تو مولا علی قاری فرماتے ہیں کہ ناخنوں سے دستک کیوں دیتے تھے؟ اے دربن خفیفن و دکن لطیفن تعظیمن و تکریمن و تشریفن۔ یہ صرف اپنی بے تابی کا اظہار تھا کہ ہم کھڑے ہیں، یہ ادب ہے ان کا، یہ محبت ہے ان کی۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ نے ساری زندگی کمان کو بے وضو ہاتھ نہیں لگایا۔ کسی نے کہا ابو ہریرہ یہ کمان تو ہندوستان سے بن کے آئی ہے۔ کہا کہ اس کمان کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اس لیے کہ اس کی شکل اس کمان سے ملتی ہے جو میرے حضور کے ہاتھ میں رہی، میں اس کو بھی بے وضو ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ یہ تھی ان کی محبت۔ ایک صحابی حضور علیہ السلام کا ایک فرمان بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضور نے ایسے انگلیاں اٹھائیں اور بتایا، اور ایک دم کہا یہ میں صرف تمہیں بتانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ورنہ میری انگلیاں حضور کی انگلیوں سے چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر۔ کہا یہ جو میں نے کہا نا حضور نے یوں انگلیاں اٹھائیں، یہ میں تمہیں بتانے کے لیے، مسئلہ سمجھانے کے لیے، میری انگلیاں حضور کی انگلیوں جیسی نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عباس بن عبد المطلب سے کسی نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں یا حضور بڑے ہیں؟ عمر کے بارے سوال کیا۔ کہا سال زیادہ میں نے گزارے ہیں، بڑے حضور ہی ہیں، بڑے حضور ہی ہیں۔ یہ تھا ان کا ادب، یہ تھی ان کی محبت۔ آپ اگر مجھے پوچھیں کہ دین کیا ہے تو میں اقبال علیہ رحمہ کا لہجہ ادھار لوں گا۔ انہوں نے کہا دین سراپا سوختن اندر طلب، انتہائش عشق آغازش ادب۔ طلب محبوب میں تڑپنے کا نام دین ہے، ادب سے شروع ہوتا ہے، عشق پہ ختم ہو جاتا ہے۔ جو دین ادب سے شروع نہ ہوتا ہو اور عشق پہ ختم نہ ہوتا ہو، وہ دین ہی نہیں ہے۔ میں ان تھوڑے جملوں میں آپ کو بہت کچھ کہنا چاہ رہا ہوں۔ آپ پوچھتے رہتے ہیں، مسائل پوچھتے رہتے ہیں، میں 2 لفظوں میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو بھی دین ادب سے شروع نہ ہوتا ہو، عشق پہ ختم نہ ہوتا ہو، وہ دین نہیں ہے، کوئی اور ہے۔ عشق ہی ابتدائے ذات، عشق ہی انتہائے ذات، عشق نہ ہو تو شرح دین بت کدا تصورات۔ کسان سب سے اچھے دانے سنبھال کے رکھتا ہے، جو بیج ہوتا ہے وہ سب سے بہتر ہوتا ہے۔ اس کو زمین میں دانہ ڈالتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہوتی کہ مٹی میں دانے رول رہا ہوں، اس لیے جھجک نہیں ہوتی کہ وہ اپنی آنکھوں سے کئی بار مشاہدہ کر چکا ہے کہ میں ایک دیتا ہوں، اللہ کئی عطا کرتا ہے، اس لیے وہ اچھے دانے زمین میں ڈالتا ہے۔ کوئی کسان ایسا تو نہیں کرتا کہ مریل بیج ڈال دے، وہ کہتا ہے ساری محنت ضائع چلی جائے گی۔ تو اسی طرح تم راہ خدا میں دو تو سب سے اچھا دو، یہ نہیں ہے کہ جو سب سے کمزور ہے وہ تم اللہ کی راہ میں دے دو۔ یہ ہم نے ایکسپورٹ کوالٹی نکال لی، باغ سے پھل توڑا، یہ ایکسپورٹ کوالٹی ہے، یہ دوستوں کے لیے تحائف تیار کر رہے، یہ گھر والوں کے لیے ہے، یہ ہم منڈی میں بھیج رہے ہیں، اور باقی جو آخر میں
رہ گیا، کمزور سڑا ہوا، اس کا ڈھیر لگا دیا، یہ غربا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہیں اس طرح کا دیا جائے تو تم اس کو قبول کرو گے؟ لستم بآخذی ہے، تم کبھی بھی اس کو قبول نہیں کرو گے۔ تو فرمایا اللہ بھی غنی ہے، اس کی راہ میں ردی کیوں دیتے ہو؟ اللہ کی راہ میں سب سے اچھا دو۔ یہ تو پکی بات ہے، جس نے اللہ کے گھر کی تعمیر کی، اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ اور یہ لازمی نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی جامع مسجد بنائی، بلکہ تتر کے گھونسلے کے برابر بھی اگر کسی نے مسجد بنائی، تتر کا گھونسلہ پوری اینٹ کا بھی نہیں ہوتا، آدھی اینٹ کا ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہیں، جس نے کسی مسجد کی تعمیر میں آدھی اینٹ دی، اللہ اس کا محل بھی جنت میں بناتا ہے۔ کتنا کریم! اللہ اکبر! حدیث پاک میں آتا ہے جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن 3 عمل اس کے باقی رہتے ہیں۔ ایسا صدقہ جو تسلسل کے ساتھ باقی رہتا ہے، مسجد بنوا دی، دارالعلوم قائم کر دیا، پانی کا کنواں کھدوا دیا، ہاسپٹل بنا دیا، ایسا سلسلہ کر دیا کہ جو جاری رہتا ہے۔ دوسرا، او علم ينتفع بہ، یا ایسا علم جس سے لوگوں کو نفع پہنچے۔ ادارہ قائم کیا، لوگوں نے وہاں حفظ قرآن کیا، دین کا علم سیکھا، لوگوں کو فائدہ پہنچا۔ جب تک علم آگے بڑھتا رہے گا، جس نے انتظام و انصرام کیا، اللہ اس کے نامہ اعمال کے اندر اجر داخل فرماتا رہے گا۔ بلکہ اس کی تشریح میں میں دیکھ رہا تھا کہ صرف علم دین ہی نہیں، ہر وہ علم جو نافع ہو، اگر کسی نے کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا اور اس کے ذریعے وہ حلال رزق کمانے لگا، اپنے بچوں کی ضرورت کو پورا کرنے لگا، جس نے ہنر سکھایا تھا اللہ اس کو بھی اجر عطا کرے گا۔ یہ جو بخل کرتے ہیں نا کہ کوئی ہنر سیکھنے آ جائے تو اس کو وہ 3 4 ماہ تک کاج کرنے پہ لگائے رکھتے ہیں۔ یہ ورک شاپوں میں جو کچھ ہوتا ہے، وہ استاد اسے فن دیتا ہی نہیں، چھپا کے رکھتا ہے۔ 8 سال 7 سال کھجل کرتا ہے اس کو، حالانکہ جو بچہ سکول نہیں جا سکا اور ورک شاپ میں کام سیکھنے آیا ہے، درزی کے پاس کام سیکھنے آیا ہے، اور دیگر کوئی فن سیکھنے آیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ گھر میں غربت اتنی ہے کہ یہ بچہ پڑھنے نہیں جا سکا، مجبوریوں نے اسے کام پہ کھینچ کے بھیج دیا ہے۔ یار 3 ماہ لگا دیے اس کو صرف کاج سکھانے پہ، اور اس کو پانا دے کر کے صرف پہیا کھولنے پر 3 ماہ ضائع کر دیے۔ آپ اس کو 6 ماہ میں کاریگر بنا کے بھیج دیں، وہ روزی کمانے لگے گا، عرش کا رب آپ پہ بڑی رحمتیں نازل فرمائے۔ یہ کیا ہوا کہ آپ اس کو 6 سال تک اپنے پاس بٹھائے رکھتے ہیں اور 6 سال تک اس کو کام نہیں سکھاتے؟ یہ غریب گھر کا بچہ سیکھنے آیا ہے، ماں روزانہ روٹی دے کے بھیجتی ہے کہ میرا لال جلدی کام سیکھ جائے، بہنیں اس کی جوان ہو رہی ہیں، میں ان کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، اور اس نے کاجوں پہ لگایا ہوا ہے۔ یہ ابھی تک اس کو کچھ سکھا ہی نہیں رہا، 6 سال اس کے ضائع کر رہا۔ ذرا غور کیجئے، وہ کمائے گا، اس کی بہنوں کے ہاتھ پیلے ہوں گے، اپنے گھروں میں جائیں گی، آباد ہوں گی، اللہ اس کے رزق میں اس کے صدقے سے برکت ڈال دے گا۔ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اس سے بھرپور فائدہ حاصل کر لو، اللہ پر بھی یقین رکھو، وہ تمہیں فائدہ دینے والا ہے۔ تیسری بات ارشاد فرمائی، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ صالح اولاد وہی ہوتی ہے جو ماں باپ کے لیے دعا کرے۔ 5 گانا نماز کی عادت رکھنے والی اولاد ماں باپ کے لیے اسپیشل الگ دعا نہ بھی کرے تو دن میں کتنی مرتبہ کہے گی، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ اچھی اولاد ماں باپ کے لیے نعمت ہے، اس کی آنکھوں کی بھی ٹھنڈک ہے، دل کا بھی قرار ہے، آخرت کی بھی بہار ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنی راہ میں صدقہ کرنے کی توفیق ارزانی فرمائے، خیر کی راہوں کا مسافر بنائے، اچھے لوگوں کی سنگت عطا کرے۔